رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الرحمن 27واں پارہ۔ اس سورت کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اللہ ہی رحمت کرنے والا ہے اور اللہ ہی برکت دینے والا ہے۔ اس پر 13 دلائل عقلیہ بیان ہوئے ہیں، اور اس سورت میں ایک آیت بار بار آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 31 بار یہ ایک ہی آیت بار بار دہرائی گئی ہے اور جھنجھوڑا گیا ہے جنوں اور انسانوں کو کہ نعمتوں کے تمہارے اوپر انبار ہیں، بارشوں کی طرح برستی ہیں، کس کس نعمت کی تقریب کرو گے؟ کچھ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ رحمت کرنے والا اللہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بولنا سکھایا، سورج چاند اس نے پیدا کیے، بوٹیاں پودے اور درخت اس نے پیدا کیے جو اللہ کو سجدہ ہی کرتے ہیں، آسمان کو بلند اللہ ہی نے کیا، میزان کو اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا ہے تاکہ تم پورا تول نہ پو، اور زمین کو اللہ نے بچھایا، اور بڑی لمبی چوڑی کھجور بھی اللہ نے پیدا کی، اور جناب دانے، بھوسے والے دانے اور خوشبو والے پھول یہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ انسان کو بجنے والی مٹی سے اور جنوں کو شعلے مرنے والی آگ سے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ رب المشرق، مشرق اور مغرب کا رب بھی وہی ہے۔ اس نے 2 سمندر پیدا کیے، اکٹھے جلتے ہیں، ایک طرف میٹھا دوسری طرف کڑوا، اور اس میں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور تازہ گوشت بھی ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہی رحمان ہے، اس کو سجدہ کرو۔ سمندروں کے اندر کشتیاں بھی چلتی ہیں، وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ پہاڑ آ رہے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقا، یہ ساری مخلوق ایک دن ختم ہو جائے گی، اللہ ہی باقی رہے گا اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں آسمان زمین سے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اور فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اور جنوں انسانوں ابھی ایک دھمکی کا ایک انداز ہوتا ہے، میں ابھی آتا ہوں، ابھی فارغ ہوتا ہوں۔ جنوں اور انسانوں اگر تم میری اتباع نہیں کر سکتے تو زمین اور آسمان سے نکل جاؤ، لیکن کہاں جاؤ گے؟ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں، رہنا تم نے جب یہی ہے تو پھر میری اطاعت کر کے رہو۔ یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہارے اوپر جب شعلے آگ کے بھیجے جائیں گے اور تانبا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، آسمان پھٹ جائے گا اور کچے چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ اس وقت کسی کے گناہ جن اور انسان کے گناہ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے گناہ بالکل واضح ہوں گے، ان کو سزا ہوگی۔ مجرمین کو جو ہے چہرے کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، کہا جائے گا ہذی جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہی تو جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، اب وہ آگ کے اندر گھوم رہے ہوں گے جو گرم پانی بھی اس میں ہوگا۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب آخر کو میں خوشخبری سنائی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جب ڈر جائے اس کو 2 جنتیں ملیں گی، جس کے درخت بڑے لمبے شاخوں والے ہوں گے اور اس میں 2 چشمے بہتے ہوئے ہوں گے اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے اور اس کے اندر تکیاں لگانے کے لیے فرش ہوں گے اور جناب تکیے ہوں گے اور جناب باغ کے جو پھل ہیں وہ قریب قریب ہوں گے، کیونکہ سیڑھی لگانی اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں کوئی ہوگا وہاں سے لے لے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. اور وہاں تمہاری جو بیویاں ہوں گی وہ صرف تمہارے اوپر اپنی نظر رکھیں گی، کسی اور کی طرف ان کی نظر نہیں ہو جائے گی، اور کنواریاں ہوں گی بالکل. آپ سے پہلے کسی جن اور انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا. وہ یاقوت اور بونگے کی طرح خوبصورت ہوں گی. یہ احسان کا بدلہ احسانی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اور دوسرے 2 بھاگ ہوں گے جو نہایت سبز ہوں گے اور وہ اس کے اندر بھی چشمے ہوں گے، اس کے اندر پھل پھول ہوں گے، اس کے اندر فیہن خیرات حسان، اس کے اندر بھی خوبصورت بیویاں ہوں گی اور وہ گوری رنگ کی ہوں گی اور وہ خیمے میں بند رہیں گی. اس طرح بازاروں کی چکریں عام طور پر جس طرح منہ کھول کے عورتیں بھاگتی پھرتی ہیں مجمع میں، ایسے نہیں ہوں گے. لم یطمثوا، نہ ان کو بھی پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. یہ لوگ قالینوں اور پر جو سبز رنگ کی اور خوبصورت ہوں گی ان کے اوپر بیٹھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کا نام ہی برکت والا ہے جو بڑی بزرگی اور اکرام والا ہے. شروع میں الرحمن رحمت کرنے والا، آخر میں تبارک اسم ہوگا برکت دینے والا. یہی دعویٰ تھا سورت کا کہ برکت دینے والا اور رحمت کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. اس کے اندر میدان محشر اور قیامت کا ذرا نقشہ کھینچا گیا ہے. جب ہونے والی ہو پڑے گی یعنی قیامت، اس کے ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ بالا کرے گی. یہاں جو بڑے بنے ہوئے ہیں ان کا حال برا ہوگا، یہاں جس کو کوئی پوچھتا نہیں لیکن ان کے اندر ایمان ہے تو ان کی بڑی وہاں شان ہوگی. اور جناب پہاڑ ہلا دیے جائیں گے اور کوٹ کے اڑا دیے جائیں گے اور انسانوں کے 3 قسمیں ہو جائیں گی، کوئی دائیں ہاتھ والا، کوئی بائیں ہاتھ والا، کوئی سابق. جو سابق ہوگا وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ان کے اوپر غلمان نوجوان خوبصورت لڑکے برتن لے کر پھر رہے ہوں گے. کیا چیز کی ضرورت ہے ہم پیش کریں؟ جو شراب پیش کریں گے اس کی وجہ سے نہ تو سر میں درد ہوگا، نہ زبان سے کوئی اول پول بات نکلے گی. میوے اور پھل جو چاہیں گے ان کو ملیں گے، گوشت جو چاہیں گے ان کو ملے گا. یہاں پھر آ گیا حور عین، اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہوں گی جن کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی. ایسے معلوم ہوگا جیسا کہ چھپے ہوئے ڈبہ بند موتی ابھی نکالے جن پر مٹی کا نشان بھی کوئی نہیں. یہ بدلہ ملے گا ان سابقین کو. وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں ہوگی، سلامتی کی باتیں ہوں گی. جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کا بھی بڑا درجہ ہوگا. جس باغ میں وہ ہوں گے وہ بیری کے باغ، وہاں بیری کے باغ میں کانٹے بھی نہیں ہوں گے، کیلے تہبتا رکھے ہوئیں گے، لمبے سائے ہوں گے، پانی ٹپک رہا ہوگا، ہر قسم کے میوے ہوں گے، رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی. اور پھر ان کی بھی بیویاں فروش مرفوعہ، انا انشانا، بڑے اونچے بستروں پر بیٹھے ہوں گے. اور ان کے لیے ہم نئی پیدا کر دیں گے عورتیں جو ہوں گی بھی کنواری اور ہوں گی بھی جو ہیں ان کی ہم عمر اور ہم قد اور ہم شکل اور ون سہاگ والی ہوں گی. یہ دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گی.
یہ کنواری ہمیشہ رہیں گی، اپنا وظیفہ میاں بیوی بھی پورا کریں گے، فارغ ہونے کے بعد پھر وہ کنواری لڑکی بن جائے گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو کنواری لڑکی جو ہے اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو ساری زندگی جنت میں ہو، فرمایا نہیں، جنت کے اندر کنواری لڑکی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں تیسرے اصحاب الشمال، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اعمال نامہ، اور جناب وہ جہنم کی گرمی کے اندر ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ بڑے مالدار عیش پرست تھے، اپنی عیش کی وجہ سے کسی کی بات نہیں سنتے تھے، اور جو قسم اٹھا لیتے تھے اس پر اڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ہمارے باپ دادا آج تک زندہ نہیں ہوئے، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الاولین والآخرین لمجموعون، تمہارے پہلے اور پچھلے سب ہم جمع کر کے وہاں لائیں گے۔ او ظالمو، جھٹانے والے گمراہو، تم زقوم کا درخت کھاؤ گے اور گرم پانی پیو گے، اور ایسے پیو گے جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے، یہ تمہاری مہمانی ہوگی وہاں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ کیا جب تم منی ٹپکاتے ہو تو اس کے بعد بچہ میں بناتا ہوں یا تم بناتے ہو؟ اور جناب اپنی پہلی پیدائش کو بھول کر آج کیسے انکار کرتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے؟ یہ جو کھیتی کے اندر تم دانے ڈالتے ہو تو کھیتی ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ یہ جو پانی پیتے ہو ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ اس پانی کو میٹھا ہم نے کیا ہے یا تم نے کیا ہے؟ یہ جو آگ جلاتے ہو یہ آگ کس نے بنائی ہے؟ یہ ہم نے بنائی ہے۔ یہ مسافروں کے لیے خاص طور پر جب کوئی وہاں ہوٹل راستے میں نہیں ہوتا، کوئی کھانے پینے کی تو وہاں آگ سے پکا کر چیزیں کھاتے چلے جاتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کی، قسم بڑی ہے اگر تم سمجھو تو کیا ہے یا اللہ؟ جوابی قسم کیا؟ انہ لقرآن کریم، یہ با کرامت معزز قرآن ہے جو تمہیں ہم نے دیا ہے، یہ لوح محفوظ سے آیا ہے، اس کو تو آپ بغیر پاکی کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ کیا تم قرآن پاک سے کے ساتھ ہی تم سستی کرتے ہو اور تم نے جھٹلانے کا اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے؟ اور جب کسی کی روح جب اس کے گلے میں پہنچتی ہے، سارے رشتہ دار وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، پیر بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، دم کرنے والے بھی ہم اس کا روح نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن تم اس کے روح کو روک نہیں سکتے۔ ہم تم سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو تو پھر اس کا روح روک کر دکھا لو، یہ ہم نکال لیتے ہیں تو پھر واپس کر کے دکھا دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی توحید کا شروع میں بیان ہے اور اس کے بعد خرچ کرنے کے انداز بتائے گئے۔ اللہ وہ ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے زمین آسمان کی ہر چیز، اللہ کی حکومت ہے آسمان زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نے 7 آسمان 6 دنوں کے اندر پیدا کیے، اس نے عرش معلیٰ پیدا کیا، وہ جانتا ہے زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اور جو نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے یہ چڑھتی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کی حکومت ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سینے کے راز جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا۔ یہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب اللہ نے دیا ہے، پھر کل تمہارے ہاتھ سے نکل بھی جائے گا، جب تمہارے ہاتھ میں ہے تو خرچ کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیتا ہے ایمان لاؤ اور تم ایمان لانے کے قریب نہیں بھٹکتے۔ اللہ نے اپنے بندے پر آیات نازل فرمائی ہے تاکہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔
وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ یہ میراث ہے اللہ کا، یعنی تم مر جاؤ گے، سب کو چھوڑ جاؤ گے، جو چیز چھوڑ جانی ہے تو تم اپنی زندگی میں فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے اور جلدی کیوں نہیں کر لیتے؟ جو فتح مکہ سے پہلے جہاد کرے اور خرچ کرے اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، جو اس کے بعد خرچ کرے گا اس کا بھی درجہ تو ہے لیکن پہلوں کو نہیں ملتے، سب کو ہم جنت دیں گے۔ تو معلوم ہوا جب مشکل وقت اس وقت خرچ کرنا اور یہ زیادہ ثواب ہوتا ہے اس سے جب وہ مشکل وقت ہی نہ رہے۔ منزل الذی، ایک اور انداز بتایا، قرض دے دو اللہ کو، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ مومن مرد اور عورتوں کو دیکھو جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے سامنے اور دائیں طرف نور بھاگ رہا ہوگا، یہ اس روشنی کے اندر ہم چلتے ہوئے جنت کو پہنچیں گے، یہی کامیابی ہے۔ اور منافق ان کے پیچھے چل پڑیں گے، اس روشنی سے کچھ فائدہ حاصل کریں گے۔ مومن جب آگے نکل جائیں گے تو یہ آواز دیں گے، اور ٹھہرو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو، ہمیں بھی نور دے دو۔ وہ آگے تو پلٹ کے کہیں گے یہ نور آخرت میں نہیں ملتا، یہ دنیا میں ملتا ہے جس کو تم ضائع کر کے آئے ہو۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے نہ کوئی فدیہ تمہارے پاس ہے نہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی تمہاری جگہ ہے اور یہ برا ٹھکانہ۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہ آیا کہ ان کا دل نرم ہو جائے اللہ کی یاد کے ساتھ اور حق جو نازل کیا ہے اس کے سامنے؟ یہ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونے چاہیے جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، اس طرح انسانوں کو بھی زندہ کرے گا مردہ ہونے کے بعد۔ صدقہ کرنے والے مرد یا عورت جو اللہ کو قرض دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دگنا چگنا کر کے دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، وہ صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، جنت میں جانے والے بھی ہیں۔ جان لو مال پر غرہ ہونے والوں، اس کی مثال تو زندگی کی اور مال کی ایسی ہے جیسا کہ کھیل اور تماشا ہو، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، میری بڑی کوٹھی اور میرے بڑے کھیت ہوں اور میرا بڑا عہدہ ہو، میری اولاد اور میرے حشم زیادہ ہوں، بس اسی میں لگے رہتے ہو۔ یہ تو ایسے ہے جیسا کہ کوئی آدمی کھیتی کرتا ہے، بارش برستی ہے اور کھیتی اگتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایک دن آتا ہے اور پھر کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے اور زمین اسی طرح خوش ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لو فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورحمہ ورضوان، آخرت میں سخت سزا ہوگی کافر مشرکوں کے لیے اور بخشش ہوگی اور اللہ کی رضامندی ہوگی ایمان والوں کے لیے۔ سابقو، میرا حکم مانو، بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو دوڑو دوڑو، یہ دوڑنے کا میدان ہے۔ اگر یہاں نہیں دوڑے گے تو بعد میں پچھتاؤ گے، لیکن پچھتانے سے فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا۔ ہوتا تو وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے احکام کے مطابق چلو گے تو تم نیک کہلاؤ گے اور جنت میں جاؤ گے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے، ان کو واضح دلائل دی، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور لوہا اتارا جس میں سختی ہے، یہاں سخت لڑائی بھی ہے، جو اللہ کے دشمن کا مقابلہ اس لوہے کے اوزار بنے ہوئے سے آپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی فائدے آپ دیکھ لیں، دنیا کی برتنے کی جو بھی چیز ہے جو اس کے اندر لوہا ضرور ہوگا، جو چھوٹی سی چیز دیکھیں یا بڑی سی چیز، کچھ نہ کچھ لوہا تو اس کے اندر ہوگا ہی۔ لوہا اتنی نافع اور منفع چیز ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور ان کی قوم میں سے کچھ لوگ راہب بن گئے۔ ہم نے ان پر رہبانیت مقرر نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے رہبانیت کا جو ہے لحاظ تو نہیں رکھا، بعد میں وہ خراب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، لوگوں تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو دگنا چگنا سزا دیں، اپنا رحمت دیں گے۔
اور خاص کر یہود و نصارہ کو یہ حکم ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ تو پھر تمہیں دگنا ثواب ملے گا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر سورہ مجادلہ، اس کے اندر جو پہلی آیت ہے اس میں ایک مناظرہ اور ایک درخواست ہے ایک بوڑھی عورت کی جس کے ساتھ اس کے خامد نے اظہار کر لیا تھا۔ وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس، میری جوانی اس کے پاس ختم ہوگی، بچے چھوٹے ہیں، اگر مجھے الگ کر دیا جائے، کیونکہ جو اظہار کرتے تھے وہ ماں کی طرح سمجھتے تھے اپنی بیوی کو، پھر وہ اس سے الگ ہو جاتے تھے، تو کہتی ہے میں کہاں جاؤں، لیکن اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اظہار کا پہلے معاملہ چل رہا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ اور یہ مائی اتنے دل کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی، اتنے میں جبریل آئے، آ کے کہنے لگے میرے محبوب میں اس مائی کی بات سن لی ہے جو شکایت کر رہی تھی آپ کے پاس، اللہ نے تمہارے اس گفتگو کو سنا ہے، اب اس کا ہم حکم بدل دے دیتے ہیں۔ ایک تو پہلے زہار مانا میری بیوی کو کہہ دے کہ میری ماں کی طرح ہے، پیٹ اس کی یا کوئی عضو لے کر بس اس کو زہار، کیونکہ عام طور پر پیٹ کا نام لیتے تھے، انتے کا زہر امی، تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو اس واسطے لفظ زہار مشہور ہو گیا۔ اور بھی کسی طرح کسی عضو کے ساتھ اگر مثال دے پھر بھی زہار ہی ہوتا ہے، تو اس کو ماں کے درجے میں سے فرمایا۔ ایک تو یہ بیویوں کو ماں کہنا یہ بات ہی غلط ہے، ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، بیویاں ان کو وہ جنم دیتی ہیں، لیکن بات تو بری ہے نا، جو ایسا بیوی سے کہے گا تو اس کو سزا ہوگی، جب تک کہ وہ کفارہ نہیں دے گا اس کو دوبارہ بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتا، لہذا جو ہے آئندہ یہ کوئی زہار کرے ہی نہ، اگر کرے تو یہ فدیہ ادا کرے گا، کفارہ اس کو کہتے ہیں، ادا کرے تو پھر اسی طرح بیوی بنا کے رکھے جس طرح پہلے۔ فرمایا جو آدمی زہار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چاہیے غلام آزاد کرے آپس میں ملنے سے پہلے، اگر ان کے پاس غلام نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھیں، وہ بھی بیوی سے ملنے سے پہلے، اگر 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو پھر میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے حد مقرر کی ہیں۔ آگے منافقین کو زجریں ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا جانتے نہیں ہو زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، تم جو سرگوشی 2 کرتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 5 ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں، تم تھوڑے ہو تو میں بھی ساتھ ہوتا ہوں، زیادہ ہو تو میں بھی ساتھ ہوتا ہوں، اس واسطے ذرا ہوش سے باتیں کیا کرو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ، جن مشروع اور سرگوشیوں سے منع کیا گیا، وہ مسلمان کسی مسلمان کو آتا دیکھتے تھے آپس میں جو ہے سر جوڑ کے وہ کوئی ایسا ایسا باتیں کرتے تاکہ اس آدمی کو ڈرا دیا جائے کہ یہ میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں، اسے روکا گیا۔ فرمایا گناہ اور ظلم اور رسول کی معصیت کا جو ہے مشورہ ہرگز نہ کیا کرو، اور جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو سلام السلام کے بغیر السلام علیکم کہہ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بد دعا بھی دے دی، ان کو پتہ بھی نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم کہہ کر وہ بد دعا انہیں پر ڈال دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، آئے مخلص مسلمان ہو تم بھی کسی گناہ کے مسئلے میں اور کسی ظلم اور معصیت کے مسئلے میں شریک نہ ہونا، نہ مشورہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی کا مشورہ کرنا، اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ شیطان جو ہے غلط مسئلے جو ہے مشورے دے کر لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ایمان والو جب مجلس لگ جاتی ہے تو منافق پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ مومن بعد میں وہ بات سن ہی نہ سکیں، تو انہوں کہا جاتا تھا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، مجلس کھلی کر دو تاکہ جو آنے والے بعد میں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور اصل تو انہوں نے سننا ہے، یہ نہیں سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں
جو مجلس کو کشادہ کریں ہم اس کو کشادگی دے دیں گے، اور اگر کہا جائے تم اٹھ جاؤ، ہم نے کوئی خاص بات کرنی ہے تو اٹھ کے بھی چلا جانا چاہیے۔ منافق نبی علیہ السلام کو آتے دیکھ کر راستے میں کھڑے ہو جاتے، وہ نماز پڑھانے یا مجلس میں آ رہے ہیں تو سرگوشیاں شروع کر دیتے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، جو آدمی باتیں کرتا جب تک وہ خود نہ چھوڑتا آپ اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، جو سرگوشی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہے پہلے صدقہ دے، اس کے بعد پھر سرگوشی کر سکتا ہے، لیکن ان کا سرگوشی اپنا مال خرچ کرنا معامرتی ہے۔ انہوں نے سرگوشیاں چھوڑ دی، جان چھوڑ گئی۔ اب مومنوں کے لیے مشکل ہو گئی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ، تو مسئلہ صدقہ ان کے ہمارے پاس ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس مقصد کے لیے صدقہ لازم کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب تمہارے اوپر کوئی صدقہ لازم نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ دیکھتے نہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یعنی یہود و نصارہ۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں بہت استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غلبہ رکھتا ہے، اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے، یہ شیطان کے جو ہے گروہ بن جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں وہ کسی اللہ کے مخالف کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ مخالف ان کے باپ لگتے ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، قبیلے کے لوگ ہوں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ یہ ہیں اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض هو الذی اخرج، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں، یعنی یہودی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے قلعوں مال دولت والے، ہمیں ہلا کوئی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب ہم نے ہلایا تو پھر تمہارے قلعے اور تمہارا مال اور تمہارا اثر تمہارے کام بھی نہیں آیا۔ حالات یہ ہو گئے تھے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اور مختلف قسم کے درخت کاٹ رہے تھے، اپنے گھروں کی چھتیں اکھاڑ کر اس سے بالے و شاطیر نکال رہے تھے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ یہ ایک عجیب منظر ہے۔ وما فعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مال یہودیوں والا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فے کے طور پر عطا کیا ہے۔ تمہیں وہاں لڑنا اور گھوڑے دوڑانا اور اونٹ دوڑانا نہیں پڑا، اسلحہ چلانا نہیں پڑا، اس واسطے اس اللہ کے رسول کی مرضی سے تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے رسول کا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، تاکہ دولت مندوں میں مال نہ گھومتا رہے، ان غریبوں تک بھی۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں لے لو، اور جس سے روک لیں اور رک جایا کرو۔ یہی اس وقت پھر اس نے اپنے بالوں کی مینڈیوں کے نیچے سے نکال کے دیا، وہ خط واپس آئے تو اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہ ساری کو تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا بڑے غصے، حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن ابھی اتار دوں، اس نے کیا منافقت کی ہے، یہ بغاوت ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر حوصلے سے کام لو، یہ حاطب کون ہے؟ یہ بدر والا صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے لیے آسمان سے جھانک کر فرمایا ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم نئے لوگوں کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا حضرت میں صحیح بات بتاتا ہوں، میں منافق بھی نہیں ہوں، کافر بھی نہیں ہوں، میرا ایمان ہے اللہ، لیکن میرے رشتہ دار وہاں تھے، میرے بچے اور رشتہ جو ہے میرے بچے وہاں تھے، ان کا رشتہ دار وہ کوئی نہیں تھا، اور مشرک ان کو تکلیف دے رہے تھے۔ میں نے کہا تھوڑا سا میں احسان کر دوں تیرے، تاکہ میرے بچے ان کے ظلموں سے محفوظ رہ جائیں، باقی میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ منافق ہوں اور جناب کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو بات سچ بتا دی، اللہ نے بھی اس سچ کو پھل لگا دیا۔ پھر
حضرت یہ آیتیں اتار دی کہ یہ موم ہے تو مومن کا لفظ سنتے ہی حضرت پر غشی آ گئی کہ مجھے شکر ہے میرا نام یعنی ایمانداروں سے کٹا نہیں ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ اس آیت اس صورت ممتحنہ میں فرما رہے تھے کہ دشمنوں کو دوست نہیں بنایا کرتے. ان بچوں کی حفاظت کرنے والا بھی ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ. اللہ پر پورا بھروسہ کرو. ادھر جہاد کی تیاری کرتے ادھر دوستی کی باتیں کرتے. یسکفوکم یکونونکم عادان، وہ تو ایسے ہیں اگر تمہیں جہاں بھی پائے تمہارے دشمن ہوں وہ تو ہاتھ بھی اور زبانیں بری تمہاری طرف بڑھاتے ہیں اور تو تمہارا کفر چاہتے ہیں. تمہاری اولاد تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن. تم اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ انہوں نے ظلم جو ہے کہا تھا انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے معبودوں سے. ہماری اور تمہاری دشمنی بالکل واضح ہے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ صرف اللہ کے ساتھ. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، دعا مانگی اللہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں ان دشمنوں کافروں کا تختہ مشغلہ بنانا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم یعنی ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وصلی اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں محبت پیدا کر دے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ روکتے نہیں ہیں نہیں جو تمہارے ساتھ لڑتے نہ ہوں اور تمہیں نکالا بھی نہیں ہے اور تو ان کے ساتھ تم نیکی اور انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو. ہاں جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائی بھی کی ہے، تمہیں گھروں سے بھی نکالا ہے، تمہارے خلاف والے دشمنوں کی مدد بھی کی ہے، ان کے ساتھ تم دوستی لگا نہیں سکتے، یہ ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، ایمان والو جب مومن عورتیں جو مشرکین کی ایمان لا کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان دیا کرو. اگر وہ واقعی امتحان جو مومن ہیں کسی اور وجہ سے ان کو چھوڑ کے نہیں آئی تو پھر ان کو واپس نہ کرنا، یہ تمہارے پاس ہی رہیں گی. اور جناب ان کے ساتھ نکاح بھی آپ کر سکتے ہیں. ان کے پچھلے خاوندوں کا مہر آپ دے دیں. اگر تمہاری کچھ عورتیں ایمان نہیں لائیں، وہ دشمنوں کے پاس کافروں کے پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو جانے دو، ان کو روکنا نہیں ہے. جو ایمان لا کے تمہارے پاس آئی ہیں ان کو واپس نہیں کرنا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، بیعت تزکیہ اس کو کہتے ہیں. مسلمان پہلے ہیں وہ اب ترقی کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس شرط پر بیعت کر لیں وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بچوں کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان خاوند کے خلاف نہیں باندھیں گی اور آپ کی نافرمانی نیک کاموں میں نہیں کریں گی. فبایعہن واستغفر لہن، تو آپ ان کو بیعت بھی کر لیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، اے ایمان والو اس قوم کو تم دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہے. مشہور ہے اللہ کا غضب یہودیوں پر آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلیہ وآلہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ بڑا سنا ہے اس کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے، اس دنیا سے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی خیر محمد